دیں جی. بھائی محمد صدام صاحب، سجدہ سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں جیسے نمازوں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں. اس کے علاوہ بھی سجدہ سہو کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں. یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے حدیثیں لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی کہ دوسرا فلاں طریقہ ہے فلاں طریقہ ہے. تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے سجدہ سہو کے وارد ہوئے ہیں سب جائز ہیں. فقہا کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے. تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ زیادہ افضل ہے. کیا سجدہ سہو کے مختلف طریقے ہیں؟ کیا نماز میں ہر قسم کی غلطی میں ایک ہی طرح کا سجدہ سہو کیا جائے گا یا الگ الگ غلطیوں میں الگ الگ طریقے سے سجدہ سہو کیا جائے گا؟ نیز سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتا دیں. مسز ملک اسلام آباد سے. سجدہ سہو کے حدیث میں مختلف طریقے ہیں اور ان تمام طریقوں پہ عمل کرنا جائز ہے. اور اب چونکہ مختلف طریقے ہیں تو فقہا نے ہر فقی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. امام شافعی نے اپنی ایک رائے قائم کی کہ بھئی یہ والا طریقہ بہتر ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی ایک رائے قائم کی، امام ابو حنیفہ نے اپنی ایک رائے قائم کی. تو جائز تو سارے طریقے ہیں، لیکن چونکہ بر صغیر میں یہاں پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سب میں امام حنیفہ کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو انہی کی رائے اکثر بیان کی جاتی ہے. وہ یہی ہے جو عام طور پہ مشہور طریقہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز ختم کر دیں. اور اگر کسی نے اتحیات پڑھنے کے بعد دعا اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کیا تو یہ بھی سب سے بہتر ہے. تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بہتر ہے. باقی حدیث میں جتنے طریقے ہیں سب طریقے سے کیا جا سکتا ہے سجدہ. وسوسوں کی وجہ سے کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اگر نماز میں وسوسے آئے اور وسوسوں سے ہمارا دھیان کھو گیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دیکھیں، وسوسوں سے دھیان کھو جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا. غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو غلطی ہو گئی، آپ نے نماز کے کسی رکن میں تاخیر ہو گئی یا کوئی واجب آپ سے چھوٹ گیا، تو پھر ایسی صورت میں آپ سے سجدہ سہو لازم ہوگا. اور واجب چھوٹنے کا یقین ہو، وہم نہ ہو، 100% یقین ہو کہ بھائی مجھ سے واجب چھوٹ گیا یا رکن میں تاخیر ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا. اگر یقین نہیں ہے تو واجب نہیں ہوتا. اور اگر کوئی رکن ہی چھوٹ جائے اور یقین ہو رکن کے چھوٹنے کا، جیسے رکوع چھوٹ گیا، سجدہ